من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں شعبان المعظم کی نسبت سے جو رات 15 شعبان کو آتی ہے، جس کا نام شب برات لیا جاتا ہے، اس کی شرعی حقیقت، شرعی حیثیت، آیا دین اسلام میں یہ کس درجے اور رتبے کی رات ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، حکم دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں. بإذن ربہم من کل امر، اللہ کا اپنے رب کے حکم سے ہر آرڈر لے کر ہر کام کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں. اور دوسری طرف فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ میں. اب نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات سے پھر رہا ہے، جس کو کنٹراڈکشن کہتے ہیں. تضاد بیانی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف کہے قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، دوسری طرف فرمایا اس قرآن کو ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ لیلۃ القدر ہی ہے. لیکن ہم مولوی جو ہے اس لیلۃ مبارکہ کو شب قدر سے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ شب قدر، یہ رات ہے. قرآن تو نازل ہوا ایک رات میں، جس کو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر، اور دوسری طرف فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ مبارکہ، یعنی کہ برکت والی رات کوئی اور رات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر ہی ہے. اس کو ہم شب برات سے ملا نہیں سکتے، منسوب نہیں کر سکتے. اگر منسوب کریں تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹراڈکشن، تضاد بیانی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے تضاد بیانی کی ہے. لہذا یہ دو علیحدہ راتیں نہیں، بلکہ ایک ہی رات کا ذکر ہے جو برکت والی رات ہے لیلۃ القدر. اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے، فیہا من کل امر، یعنی کہ ہر کام جو ہے
اس میں کیا جاتا ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام چاہتا ہے، اور فرشتے بجا لاتے ہیں اس حکم کو۔ اور یہاں پہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر مختلف امور نپٹائے جاتے ہیں۔ یفرق فیہا من کل امر حکیم، یعنی کہ مختلف امور، فی کل امر حکیم، مختلف امور نپٹائے جاتے ہیں حکمت والے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب جتنی بھی روایات موجود ہیں شب برات کے بارے میں، وہ لیلۃ القدر ہی کے فضائل وہاں بیان کر دیے گئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر دونوں راتوں کو گڑبڑ کیا ہے کہ مسلمان صحیح طرح عبادت نہ کر پائے اور کنفیوز ہی رہے۔ حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ کنفیوژن ہے نہیں، ہم خود کنفیوز ہوتے ہیں۔ ہم نے غیر ضروری امور کو دین سمجھ رکھا ہے، ہم نے صرف کھانے پینے کے کاموں کو دین سمجھتے ہیں۔ اور اس رات جتنی بھی روایات ہیں، اب لفظ شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات عربی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب شب برات، قرآن میں ایسا کوئی بات نہیں، کوئی ذکر نہیں کہ شب بھی ہو برات بھی ہو۔ برات عربی کا، شب فارسی کا، اور ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں ذکر ہے۔ جی کہاں ہے قرآن میں ذکر؟ نہ تو لیلۃ البراء کہا گیا، یہ شب برات ہی مشہور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارسی بان لوگوں نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا، فارسی بولنے والے لوگوں نے۔ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ 90 محدثین کا یہ فیصلہ ہے، یعنی کہ 90 محدثین اس نتیجے پہ پہنچے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جاری ہوا، اگر وہ عراق و ایران سے چکر لگا کے آئے، فرمان رسول عراق اور ایران سے چکر لگا کر تم تک پہنچے 1000 فرمودات، تو 999 کو تو آنکھیں بند کر کے ریفیوز کر دو۔ پیچھے کتنے بچے؟ صرف ایک حکم نبوی، اس کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھو، کہیں اس میں آمیزش تو نہیں؟ یعنی کہ راوی 1000 راوی، دوسرے لفظوں میں 1000 امور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچے عراق اور ایرانی راویوں کے ذریعے، تو 999 کو آنکھیں بند کر کے کہہ دو میں نہیں مانتا، ایک بچا اس کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھو۔ اور یہ شب برات کے بارے میں جتنی روایات ہیں یہ ساری ایرانی اور عراقی راویان کی طرف سے لائی گئی، اس لیے لفظ شب شامل ہوا، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات کا ذکر نہیں ہے۔ ہمیشہ جو بھی مولوی بولے گا وہ شب برات کا ذکر کرے گا، اور جو امور بیان کیے جائیں گے اس میں فضائل اور درجات، وہ سارے کے سارے لیلۃ القدر والے ہیں، وہ سارے کے سارے لیلۃ القدر والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کنفیوز کیا گیا دین کے بارے میں بھی، آمیزش کر کے، اور اسی آمیزش کے بارے میں ہی محدثین کے یہ نتیجہ پہنچا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرمان رسول ادھر سے چکر لگا کے آئے تو نہیں ماننا۔ فرمان رسول راویان جو ہیں وہ یا مکی ہوں یا مدنی یا شامی یا یمنی، وہ احادیث بڑی اتھینٹک قسم کی ہوتی ہے۔ عراقی اور ایرانی راویان کی اتھینٹک نہیں ہوتی۔ کیوں؟
یہ کرن شیطان یہاں سے نکلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شیطان کے سینگ اور ایران کے کسی ایک علاقے سے دجال بھی نکلے گا، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یتبع الدجال 70,000 من یہود اصفہان۔ اصفہان کہاں پہ ہے؟ ایران میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا شہر کا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اتباع قبول کریں گے، علیہم طیالسہ، جن پر سیاہ چادریں ہوں گی۔ اور اس وقت ایران کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی یہودی نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی یہودی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصفہان کے 70,000 یہودی۔ تو میں یہودی کس کو کہوں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، فرمان رسول کے مطابق کہہ رہے ہیں، یہ مولوی کا اپنا بتایا ہوا نہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور روایت بھی اتھینٹک ہے۔ یہ بھی نہیں بھی اس میں ایرانی یا عراقی کو شامل ہو۔ یاد رکھیے اس دین کا بیڑا غرق کیا برمک لوگوں نے۔ برمک کہتے ہیں وہ جو آگ جلانے والے آتش کدہ کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، ان کا جو مولوی تھا ان کو برمک کہا جاتا تھا۔ انہیں کیا کہا جاتا؟ برمک۔ تو یہ برمکی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بڑے عروج پہ ہوئے۔ کیوں؟ برمک یحییٰ برمکی کی ماں نے خلیفہ ہارون رشید کو دودھ پلایا تھا، وہ بطور آیا خلیفہ ہارون رشید کے ہاں تھے۔ تو اس طرح یحییٰ برمکی اور خلیفہ ہارون رشید رضائی بھائی تھے دونوں، اور یہ برمکی اس دور میں بڑے عروج پہ آئے اور ان کو بڑے بڑے عہدے ملے۔ خالد برمکی وزیر اعظم بھی رہا خلیفہ ہارون رشید کا۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے، جب یہ برمک لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں نے ہماری سلطنت کو تباہ کیا ہے، ہمارے آتش کدوں کو بجھا دیا ہے، لہذا ان مسلمانوں کو آگ کی پجاری ہم نے بنانا ہے، آگ کے پجاری بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ شب برات کو شرلیاں چھوڑ کر، پٹاخے مار کر، ہوتے ہیں پٹاخے اور شرلیاں، یہ کس چیز سے نکلتی ہیں؟ آگ سے پھر ہمارے مسلمان کھیلتے ہیں، اس آگ سے ہمارے مسلمان کھیلتے ہیں، چراغاں جلاتے ہیں، یہاں تک کہ محتاط اور متقی مسلمان جو علماء اور محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر دیا بھی جلاؤ تو آگے نہیں بلکہ پچھلی صفحہ میں لگاؤ، پچھلی دیواروں پہ دیے بھی جلانے ہوں تو مسجد کی پچھلی سائڈ پہ رکھیں، آگے نہیں۔ کیوں؟ کہیں کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ آگ کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اتنے محتاط تھے محدثین، اور اسلام کے اندر جو آمیزش ڈالی ان برمک لوگوں نے آ کر شامل کیا، اور کبھی کہہ دیا کہ شب برات کو قسمتیں تبدیل ہوتی ہیں، لہذا اس میں صدقہ و خیرات عام کیا کرو، اور اس نے مختلف قسم کے سری پائے کے ناشتے کروائے برمکوں نے۔ ایک سعید کوکبری تھا، اس نے کوئی 1000 کے حساب سے بکرے ذبح کیے اور قوم کو مٹن کھلایا، اس رات قسمت بدلتی ہے۔ یہ سارے کھانے پینے کا چکر لگا دیا، اور جس سے ہم بڑے خوش ہوئے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد ہی پیٹ ہوتا ہے، دین نہیں۔ ہم پیٹ کی خاطر دین برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں ہمارا یہ معاشرہ بن چکا ہے، پیسے کی خاطر ہم بیٹے کو چھوڑ دیں گے، بھائی کو چھوڑ دیں گے، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، پیسے کی خاطر، جائیداد دولت کی خاطر، لیکن دین کی جہاں بربادی ہو رہی ہے نہ باپ بولتا ہے، نہ بھائی بولتا ہے، نہ ماں بولتی ہے، برباد ہوتا ہے تو ہونے دو۔ یاد رکھیے جس کا دین نہیں اس کی عزت بھی نہیں، عزت اگر ہے تو اس دین ہی کی وجہ سے ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ الحرام بین وحلال بین، ہر چیز حلال اور حرام واضح کر دی گئی، لیکن لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول فرما دیا کہ جب پتہ نہ چلے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ما بینہ مشتبہات، ان دونوں کے درمیان اشتباہ ہے، شک ہے، ان دونوں کے درمیان شک ہے، شک پڑ گیا، پتہ نہیں یہ حلال ہے استعمال کرنا یا حرام ہے، تو اس کا مطلب شک پڑ گیا۔ اگر شک پڑ گیا تو من تک الشبہ، تو شک سے بچ جاؤ، اور جو شخص شک سے بچ گیا اس نے حفظ ہی و دین ہی، اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، اور جو اس میں من واقع الحرام، جو مشتبہات، جو سبب شک میں پڑ گیا، فقد وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا۔ یعنی کہ ہر مشکوک چیز سے بچنا ہوگا، ہر مشکوک چیز سے بچنا ہوگا۔ اب ہم مولوی کہہ رہے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، یہ شب برات ہے، قرآن کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس رات قرآن نازل کیا، دوسری طرف اللہ کہتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ اللہ کنٹراڈکشن تو بیان نہیں کرتا، یہ تضاد بیانی تو نہیں ہے، اس کا مطلب کہ لیلۃ المبارکہ ہی لیلۃ القدر ہے، تو اس کو ہم شب برات کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ جب واضح ایک چیز ہے تو پھر ہم جان بوجھ کر اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اس کو کیوں دھکیل کر شب برات کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ اور یہ دین کی انہی خرافات میں اور آمیزش کی وجہ سے ہی لوگ بڑے دلیر ہو جاتے ہیں۔ پھر دلیری کہاں تک آتی ہے؟ یا آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا حرکت کی ہے جانتے ہیں بھلا؟ قادیانیوں کو کھلی اجازت دے دی، تبلیغ کی اجازت، اپنی مساجد بنا سکتے ہیں، مدارس بنا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، قرآن کی اشاعت کر سکتے ہیں، ہر شہری کا یہ حق ہے، ہر شہری کا حق ہے، یہ انہوں نے فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے اندر یہ حق کیسے دیا گیا۔ 4 قسم کے بڑے حقوق ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، ہر انسان کو سر چھپانے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، ہر انسان کو تن ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اپنے تندرست و توانا رہنے کے لیے علاج کی بھی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ 5ویں ہم بیسک نیڈ میں شامل کر لیتے ہیں تعلیم کو بھی۔ تعلیم بھی ضروری ہے، ہر شہری کا حق ہے ان 5 چیزوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ 3 چیزوں پر تمام بنی نوع انسان حقدار ہیں، اکٹھے حقدار ہیں، ان میں سے 3 چیزوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ الکلا، النار، الماء، پانی، چارہ، اور تیسری النار، توانائی۔ یہ ہر انسان کی ضرورت میں شامل ہے، کسی کو روشنی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، کسی کو پانی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول معارب کی پہاڑی مجھے دے دیں، میں اسلام لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا، اب اتنا بڑا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جا، میں نے دی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معارب کی پہاڑی دیکھی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول وہ تو ایک توانائی کا ذخیرہ ہے۔ آپ نے میں محمد واپس لیتا ہوں۔
ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے فلاں علاقے کی گورنر دے دیں، میں اسلام لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے، کہنے لگے اگر تم یہ مسواک بھی اسلام لانے کے بدلے میں مجھ سے مانگو تو میں محمد یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جہنم سے بچنا تم لوگوں نے خود بچنا ہے، آگ سے بچنا ہے تو آؤ، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ کیا کہ مجھے اس کے عوض فلاں چیز دے دو، کوئی افزانہ نہیں، کوئی قیمت نہیں، حتیٰ کہ مسواک تک میں محمد دینے کے لیے تیار نہیں اسلام کے بدلے۔ نو کمپرومائز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید معیشت سنبھل جائے گی، اسلام کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہونے دو۔ قرون اولیٰ کے بادشاہ حکمران خلفاء راشدین میں حکم دیا، شام کے گورنر کو، لفظ کیا ہے، مصنف عبدالرزاق لکھتا ہے کہ ان یمنع النصارى بالشام ان یضربوا ناقوسا، شام کے عیسائیوں کو روکا جائے کہ وہ اپنا بگل نہ بجایا کریں، عبادت کے لیے لوگوں کو نہ بلایا کریں، ناقوس مت بجائیں۔ عیسائیوں کے ناقوس ہوتے ہیں، ناقوس نہ بجایا جائے۔ کیا یہ حق نہیں تھا؟ حق تھا، لیکن روک دیا گیا۔ اور روکا کس نے؟ قرون اولیٰ کے مسلمان بادشاہوں نے، حکمرانوں نے۔ فرمایا کہ انہیں کہو نہوا ان یفرقوا رؤوسکم، کہ مسلمان سیدھی مانگ نکالیں، کوئی عیسائی سیدھی مانگ نہ نکالے، کوئی عیسائی سیدھی مانگ نہ نکالے، وہ ٹیڑھی مانگ نکالے تاکہ دور سے پتہ چل جائے یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے۔ جب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر اسی طرح حکمران کیا کرتے ہیں تاکہ گڑمٹ نہ ہو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ امر بجذور نواسہم، ان عیسائیوں کو کہو کہ اپنی پیشانی کے بالوں کو کاٹ کے رکھیں تاکہ دور سے پہچانا جائے یہ کرسچن آ رہا ہے، سیکنڈ لائف سٹیزن ہے، فرسٹ سٹیزن نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ ہم لوگ ان کے نام پر، اقلیتوں کے نام پر کہتے ہیں تحفظ۔ تحفظ چند چیزوں میں ہے، عبادت کے لحاظ سے کوئی تحفظ نہیں۔ تحفظ یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا نہیں، تحفظ یہ ہے، تحفظ یہ نہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو پروموٹ کرو، یہ تحفظ نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو پروموٹ کرو، عبادت گاہیں تعمیر کرو، اور پھر یہاں پہ بس نہیں، ان کی عورتوں کو کہو کہ اپنے لباس پر بیلٹ باندھ کر رکھا کریں، بیلٹ باندھیں تاکہ دور سے پہچانی جائے یہ کرسچن آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے بیلٹ والا لباس، یہ خصوصاً نرسیں جو ہوتی ہیں اور کرسچن ہاسپٹلس کی، وہ دیکھا کریں، کرسچن کا لباس ہوتا ہے، اور جو چرچ سے منسوب لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا بھی لباس بیلٹ والا ہوتا ہے۔ یہ اس دور کے خلفاء کا آرڈر تھا کہ ان کو یہ کہو۔ اور پھر انہیں آذان کی اجازت نہیں، کسی کو اپنے مذہب کی دعوت دینے کی اجازت نہیں۔ اور ہم لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا شے ہیں ہم ہر کو کہہ رہے ہیں ہمارا قرآن کے بھی ترجمہ تم کر لو۔ کیوں کر رہے ہیں؟ میثاق مدینہ ہوا تھا، سبھی جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ میثاق مدینہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوق دیے تھے یہودیوں کو، لیکن جب کوئی شرارت کرتا تھا تو پھر وہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا تھا۔ حقوق دینے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا تنازع دوسری کمیونٹی کے ساتھ ہو جائے، مثلا یہودی اور مسلمان کا تنازع آپس میں ہو جائے، یا یہودیوں کا بھی آپس میں تنازع ہو جائے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلے کا حق بھی انہیں نہیں دیا گیا۔ بنو قینقاع کے
ایک یہودی نے ایک لڑکی سے شرارت کی جو لڑکی مسلمان نہیں تھی، صرف اس نے غیرت دلائی تھی کہ کیا محمد کے مدینے میں محفوظ نہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، 3 ہجری کا واقعہ ہے، اعلان فرمایا تھا کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کو دیس نکالا نہیں دے دیتا مسجد میں واپس نہیں آؤں گا۔ بنو قینقاع کو مدینے سے نکالنا پڑا، نکلے، خالی کر دیا گیا مدینہ، اور ان کے مارکیٹ اور کاروبار بھی وائنڈ اپ، سنہرے تھے وہ لوگ۔ اور کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ حرم ہے، اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، میں محمد مدینے کو بھی حرم کہتا ہوں، اور اس حرمین شریفین کی حدود میں کوئی نان مسلم داخل نہیں ہوگا، فرمان رسول تھا۔ عمل ہوتا رہا خلفاء راشدین کے دور میں، اور بعد میں جب اس پہ عمل نہ ہوا تو پھر فتنوں کا عروج شروع ہو گیا۔ تو بھائی آج فتنوں میں ہم مبتلا ہیں تو اسی لیے کہ ہم نے فرمودات رسول کو بھلا دیا ہے۔ کاش ہم فرمودات رسول پہ عمل پیرا ہوتے تو آج دنیا میں عزت پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔